اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج ہم سورہ الانعام کی صرف ایک آیت کا اجتماعی مطالعہ کرنے لگے۔ یہ واردات کچھ ایسے ہوئی کہ آج جب مغرب کی نماز کے بعد، افطار کے بعد مغرب کی نماز میں نے پڑھائی، ویسے میرا بیٹا پڑھا رہا ہوتا ہے، میں نے پڑھائی اور اس میں یہ والی آیت پڑھی، اور اس کے بعد مجھے اس آیت کی وضاحت بھی کرنی تھی اپنے بیٹے کو۔ تو پھر میں نے اس کے سامنے بولا، لیکن وہ میرے ایک استاد ہیں، نام ہے بابر آر چودھری۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بات تمہارے دل میں نہیں اتری وہ تم بولو گے کیسے، وہ تمہاری زبان پہ کیسے آئے گی؟ تو اگر تم اللہ کا نام اپنی زبان سے لینا چاہتے ہو تو اس کے نام کو اپنے دل میں اتارو تو صحیح۔ اگر یہ نام وہاں تک نہیں پہنچ پایا، اگر وہ ذات خوش نہیں ہوئی، اور اگر اس نے کتب فی قلوبکم الایمان نہ کر دیا، اگر اس نے ایمان کو دل میں نہ لکھ دیا، تو ہم وہیں کھڑے ہوں گے جہاں کوئی پکارنے والا پکار رہا ہوگا کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ارے بھائی تم لوگوں کے دلوں میں ایمان تو داخل ہوا نہیں ہے، شام کو تم کہتے پھرتے ہو شہر میں کہ قالوا اسلمنا، لو جی ہم بھی اسلام لائے، ہم بھی اسلام لائے۔ تو یہ اسلام نہیں ہوتا ہے۔ تو جب میں نے اس آیت کی تلاوت اپنے بیٹے کے سامنے کی اور اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کی، تو سچی بات ہے میری زبان گنگ ہو گئی، اور جب زبان گنگ ہو گئی تو پھر مجھے اپنے استاد کی وہ بات یاد آئی کہ اگر تمہارے دل میں نہیں ہے تو تمہاری زبان پر کہاں سے آئے؟ اف اف، اے میرے رب، اے میرے رب، یہ لمحہ خطرناک تھا۔ تو اگلے 1 گھنٹے تک تقریباً یہ کیفیت طاری رہی، اور پھر میں نے اپنی بیگم سے اس کا ذکر کیا، اور پھر میں نے دوبارہ یہی آیت پڑھی۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے۔ اس کے 5 منٹ بعد میری بیٹی کی کال آئی اور پھر میں نے یہ آیت پڑھی۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، وہ جو ہمارا رب تھا، وہ جو ہمارا رب رحیم و کریم تھا، وہ جس نے کہا تھا کہ کذالک حامیم عین سین قاف، وہ ایسے چھوٹے چھوٹے ذرا ذرا سا کر کے اپنے راز تمہارے لیے آیا کرتا ہے۔ تو دوبارہ میں نے اس آیت کو پڑھا، تو دیکھیے آپ بھی شیئر کیجئے اور شاید آپ کو بھی لطف آئے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ حمد ساری کی ساری اس کی ہے جس نے آسمان و زمین تخلیق کی ہے، اور جس نے نور بنایا اور جس نے ظلمات بنائے، اور پھر بھی یہ کفر کرنے والے لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ عدل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساری حمد اس رب کی تھی جس نے زمین و آسمان بنایا۔ سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی حمد کی جائے، اس کی حمد بنتی ہے ایز کمپیئر ٹو می، ایز کمپیئر ٹو اینی باڈی ایلس۔ کسی نے کچھ نہیں بنایا ہے، کسی نے کچھ نہیں بنایا ہے۔ اگر کسی کی
فیور پیچھے سے نہ ہو. بچہ پل نہیں سکتا ہے اگر پورا خاندان اس کو پال نہ رہا ہو، اور بظاہر خاندان لیکن اس کے پیچھے تو کوئی پالنے والا ہوتا ہے. تو الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، وہ ذات جس نے آسمان اور زمین تخلیق کی ہے، وہ حمد کی سزاوار ہے. اس کا حق ہے کہ اس کی حمد کی جائے. تو میں نے ایک نظر دوڑا کر دیکھا کہ وہاں کون لوگ ہیں پورے پاکستان میں جو اس کی حمد کر رہے ہیں. یقیناً ملائکہ اس کی حمد کر رہے ہیں، یقیناً بہت سارے اللہ کے نیک بندے اس کی حمد کر رہے ہیں. لیکن اچھا، عین اس موقع پر یوں ہوا کہ کہیں سے قرآن پاک کی آواز تراویح میں سے چلتی ہوئی آئی. تو میں نے اپنی بیگم سے پوچھا، میں نے کہا کیا یہ صاحب جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں کیا یہ ہمارے رب کی حمد کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کیا اس میں سے ہدن للناس نکل رہا ہے، کیا اس میں سے انسانوں کی ہدایت نکل رہی ہے، کیا اس سے چائنیز اور برازیلین اور فجی کے باشندوں کو ہدایت مل رہی ہے کہ کیسے زندگی گزارنی ہوتی ہے، کیسے اپنے رب کی نعمتوں کو انجوائے کرنا ہوتا ہے، کیسے بہترین زندگی گزارنی ہوتی ہے. کیا اس کے ذریعے سے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے؟ اگر نہیں پتہ چل رہا ہے تو یہ صاحب اپنا شوق تو پورا کر رہے ہیں، لیکن جو پرپس تھا شاید وہ بھی سر ہونا باقی ہے. اوکے، ویٹ فار دی ڈے، شاید اللہ ان کو بھی توفیق دیں گے. اوکے. تو دیکھنے سے بظاہر ایسا لگتا تھا کہ اگر کچھ اور لوگ کہیں دور دور تک کہیں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، اور کہیں ایک کچھ لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور ان کا بھی یہ حال تھا کہ میری بیگم کو بھی اتنا اندازہ تھا کہ شاید ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اپنے رب کے سامنے کھڑے، اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ رب کی ذات جو ہے وہ معاف تو کرتی ہے لیکن وہ توقع کرتی ہے کہ اشرف المخلوقات بنایا ہے، کچھ تو توقعات ماریں گے، کچھ تو سینس اور سمجھ سے کام لیں گے. اتنی چیزیں وہ آتا کو من کل ما سألتم، ہر وہ چیز جو تم نے مانگی تھی عطا تو کر دی. تو پھر جب اس کی حمد کرو تو اس کی وہ واہ 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 واہ. کیا میرے بابا بھائی نے کیا بولا، انہوں نے کہا کہ یہ جو تم مسجد میں جاتے ہو اور نماز پڑھتے ہو تو کیا حمد کہتے ہو یا پڑھتے ہو؟ حمد کرتے ہو الحمدللہ رب العالمین سے تم نماز شروع کرتے ہو تو کیا تم حمد کرتے ہو یا حمد پڑھتے ہو؟ ایک روز یہ سوال میں نے اپنی بیگم سے کر لیا اور مجھے بہت خوشی ہوئی. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں حمد کرتی ہوں. اس کا مطلب کہ آپ اس کو پہچانتی ہو، اس کا مطلب آپ اس کو جانتی ہو، اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ زمین آسمان سورج چاند ستارے یہ میٹر کرتے ہیں. ان سب چیزوں کے اوپر اتنے سارے لوگوں کی زندگیاں نربھر ہیں. یہ ہوا، یہ آگ، یہ پانی، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. اور جس نے جو کوئی ان سب چیزوں کو مینٹین کر رہا ہے، کوئی ایک ذات، وہ اس قابل ہے کہ میں مسجد میں جاؤں، تمیز سے کھڑا ہوں اور دل سے بولوں الحمدللہ رب العالمین. جب ہم اس آیت میں تھوڑا سا آگے بڑھے، خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اور اس نے نور بنائے اور اس نے ظلمات بنائے. تو یہ نور کیا ہے اور یہ ظلمات کیا ہیں؟ تو ہمیں ایسا نہیں لگ رہا تھا اس وقت کہ یہ نور کیا ہے اور ظلمات کیا ہیں، لیکن ایک سیکنڈ کے بعد ایسے دھماکہ ہوا اور ساری کی ساری بات کھل کے سامنے آ گئی. دیکھیے کیا لکھا، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. ایک ہمارا رب تھا جس کی ایک حمد تھی، جس نے زمین و آسمان تخلیق کیے تھے. سمجھ میں آتی تھی کہ اس کی حمد ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود جو لوگ اس کو مان نہیں رہے تھے، اس کو نہیں مان رہے تھے، اس کے برابر میں عدل کر رہے تھے، اس کے ایکول اپنے آپ کو ثابت کر رہے تھے، وہی کہتے ہیں کہ میری حمد ہونی چاہیے، میرا اقبال بلند ہونا چاہیے، میری تعریف ہونی چاہیے، سب لوگوں پہ میری تعریف میری تعریف میری تعریف. اور یہ تھا وہ اندھیرا، یہ تھا وہ اندھیرا جس میں زندگی بھر سارے کے سارے لوگ عام طور پر رہتے ہیں. اور کیسے اس ایک آیت نے ایک دم دماغ کی بتی جلا دی. کیوں؟ ساری حمد تو ہمارے رب کی تھی، ہم تو کسی حمد کے لائق نہیں تھے.
اور ہمارے اندر تو کوئی گن نہیں تھا. آج جو اس کی کتاب کو ہاتھ لگا رہے ہیں, ناٹ اٹ از ناٹ می. ہمارا رب بولتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. یہ جو تمہارے پاس اچھی اچھی باتیں آ رہی ہیں, یہ تمہارے ساتھ جو اچھا ہو رہا ہے جسے بھی یہ اللہ تعالیٰ ہے, یہ وہ کر رہے ہیں. سو تو آج یہ ہوا کہ اس رب نے ہمیں دکھا دیا کہ وہ نور کیا تھا. وہ نور اس آیت میں تھا, اور وہ نور یہ تھا کہ ہم تمہارے رب کی ہے, اور وہ نور یہ تھا کہ ہم تمہاری نہیں ہے. وہ جو اب تک جتنے ظلمات میں ہم رہے تھے, اور ہم نے کبھی یہ چاہا ہوگا کہ انسانوں کی حمد ہو, ہماری حمد ہو, وہ غلط. وہ ساری تاریکیاں تھیں اور وہ ظلمات تھے. تو اس کے بعد یہ بات دل میں آئی, آنکھ میں اشک بار ہوئی, آنکھ اشک بار ہوئی, اور جبی نے سجدہ کیا. یہ جبی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی کہ ہمارے رب نے اس ایک ذرا سی آیت ہمیں سننے کا, سمجھنے کا موقع دیا. اور دیکھیے ثم الذين كفروا بربهم يعدلون, اور یہ نالائق کے بچے جن کو تمیز ہے نہیں, کوئی بات سمجھ میں آتی نہیں ہے, وہ اپنے رب کے ایکول ہونے کی کوشش کرتے ہیں, ساتھ چاہتے ہیں کہ ان کی حمد کی جائے. ہر پل کے اوپر میرا نام ہونا چاہیے, ہر کتاب کے اوپر میرا نام ہونا چاہیے. جناب فلاں صاحب نے یہ کیا, جناب فلاں صاحب, جناب فلاں صاحب. ارے بھائی کیا جناب فلاں صاحب؟ وہ جناب فلاں صاحب کے بارے میں تو نیچے فرما رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ هو الذی خلقکم من طین, وہ وہی تو ہے جس نے تمہیں تین سے پیدا کیا, مٹی سے. بس اس اگلی آیت میں ہم فی الحال داخل نہیں ہوتے. اپنی اس بات کو, آج کی اس گفتگو کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. امید ہے آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا, اور آج سے آپ بھی انجوائے کرنا شروع کر دیں گے. ہم جہاں جہاں انجوائے کر رہے ہوں گے, ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں, اور آپ بھی اپنے رب کی ہم جو ثنا کرتے ہوئے اس کے راستے کی طرف چلتے جائیں, اور آخر کار آپ اس کو پا لیں. اور جب آپ اس کے سامنے جا کھڑے ہوں تو کوئی مول پتھا لے کر جائیں, کوئی کام کر کے جائیں, اس کی حمد و ثنا کر کے جائیں, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ. وہ کہتا ہے کہ جو لوگ اچھے ہوتے ہیں, جن لوگوں کو وہ پسند کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے کہ ان کو طیب القول کی طرف ہدایت دیتا ہے, ان کو ہدایت دی جاتی ہے, اور ان کو حمید صاحب کے راستے کی طرف گائیڈ کر دیا جاتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ, سیدھا تمہارے رب کی طرف جا رہا ہے, یہ سیدھے راستے پہ چلتے جاؤ. ان ربک علی صراط مستقیم, سیدھے راستے پہ جا میرے بھائی, تمہارا رب صراط مستقیم کے اوپر موجود ہوگا. تو سر آپ بھی ہمارے ساتھ جوائن کرنا چاہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے, اور اگر آپ کو اس کو لائک کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لائک کیجئے. کچھ کمنٹس کرنا چاہیں جس سے ہماری اصلاح ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کمنٹس کیجئے. تھینک یو ویری مچ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.